جی گرلس، تو ہم بات کر رہے تھے رسوم و رواج پہ. تو رسوم و رواج یعنی جو ہیں وہ ظاہر ہر معاشرے کے اندر رسوم و رواج بھی پائے جاتے ہیں، اور جو ہے وہ بعض چیزیں جیسے کہ عرب معاشرے کے اندر جو ہے اس وقت رواج تھا بہت ساری چیزوں کا، تو ان چیزوں کو جو ہے وہ ان کی توثیق بھی ہمیں ملتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ رسوم و رواج جو ہیں وہ بعد میں ان کو قوانین بھی بنا دیا گیا. تو یہ رسوم و رواج ہر معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں، لیکن ایسا کوئی اسلام کے اندر جو ہے وہ کنفرم اس کے اندر حکم نہیں ہے کہ رسوم و رواج کو قانون ہی بنانا ہے. جیسے آج کل لوگوں کی پسند اور ناپسند کے مطابق کچھ چیزوں کو جو یعنی قوانین جو اس سے متصادم نہیں ہوتے جس کو لوگ تصور کرتے ہیں. تو اگلا جو مین ہمارا پوائنٹ ہے اس میں وہ اجتہاد ہے. لغت کے مطابق اجتہاد کے معنی بھرپور کوشش کے ہیں. اسلامی قانون کے حوالے سے اجتہاد سے مراد لی جاتی ہے کہ کسی بھی مسئلے کے بارے میں یہ جاننے کی کوشش کہ اسلام میں اس بارے میں کیا حکم دیا ہے. اجتہاد کرنے کا حق صرف ایسے فرد کو ہے جو قرآن پاک، سنت نبوی، اجماع اور قیاس کے بارے میں وسیع علم رکھتے ہوں اور نتائج نکالنے کی مہارت رکھتے ہیں. ایسے فرد کو مجتہد کہا جاتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ نے عقد المجید میں تحریر فرمایا ہے کہ اجتہاد سے مراد شریعت کے احکام کو ان کے دلائل سے معلوم کرنے میں بھرپور کوشش کی کے ہیں، اور مجتہد کسی بھی مسئلہ کے بارے میں اپنی رائے دینے سے پہلے قرآن مجید، احادیث رسول، قیاس اور اجماع امت کا جائزہ لیتے ہیں. یعنی امت کے اندر کون کون سے اجماع پہلے کن باتوں پہ ہو چکے ہیں، کن چیزوں پر قیاس ہو چکا ہے، اس کے بعد اجتہاد کی باری آتی ہے. تو اجتہاد کے لیے پہلے سے حدوں کا تعین کر دیا گیا ہے کہ کسی ایسی کوشش کو اجتہاد نہیں کہا جائے گا جو قرآن پاک، سنت نبوی اور اجماع امت کے منافی ہو. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک غلط چیز آ گئی ہے، ایک غلط جو ہے وہ معاشرے کے اندر عادت لوگوں کے اندر ڈیولپ ہو گئی ہے، تو اب ہم کہیں کہ اس پر اجتہاد کر کے اس کو ہم لازمی قرار دے دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو مثلاً ابھی یہ دیکھیں، اب جدید تقاضے بعض اوقات آ جاتے ہیں. مثلاً جیسے اسلام کے اندر تصویر کو حرام قرار دیا جاتا ہے، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اب ہم اتنے زیادہ آبادی دنیا کی ہو گئی ہے کہ ہم اس کے بغیر اب نہیں چل سکتے. ایون ہم عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، تو ہماری اپنی تصویر جو ہے وہ کارڈ بن کے ہمارے گلے کے اندر لٹک رہا ہوتا ہے. تو وہ اب کچھ چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہو جاتی ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ کہہ لیں کہ اجماع کیا جاتا ہے، یا اس کے بعد جو ہے وہ اجتہاد کر لیا جاتا ہے کہ نہیں، اب ان چیزوں کی وقت کے ساتھ جو ہے وہ ضرورت ہے، تو اس وجہ سے اس کو اجازت دے دی جائے. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز ٹوٹلی قرآن پاک کے اگینسٹ ہو، حدیث کے اگینسٹ ہو، تو ہم اس کو پر اجتہاد کر کے کہہ دیں کہ نہیں جی اب شراب اگر پیچھے حرام ہے تو اب ہم اس کو حلال کر دیں. ایسا نہیں ہوگا بالکل بھی. اب اسلام میں مجتہد کے لیے بھی شرائط اس میں رکھی گئی ہیں کہ ہر فرد اجتہاد نہیں کر سکتا، کہ آپ یا میں اٹھ کے ہم کہیں کہ چلیں اجتہاد کر لیتے ہیں، تو ہم نہیں کر سکتے. اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ایک تو کامل مسلمان ہی ہوگا، دوسرا اس کو عربی زبان آتی ہوگی، ماہر ہوگا اس کا، پھر قرآن پاک اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری طرح آگاہ ہوگا، پھر قیاس اور اجماع سے پوری طرح آگاہ ہوگا، پھر اپنے پیش رو مجتہدین کی کوششوں سے بہرہ ہوگا. یعنی اس سے پہلے جتنے اجتہاد ہوئے ہیں، جتنے لوگوں نے کوشش کی ہے، ان سب کو بھی اس نے پڑھا ہوگا. پھر اس کا کردار بھی صحیح ہوگا، متقی ہوگا، سچا اور پکا مسلمان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت اور پر پختہ ایمان رکھتا ہوگا. تو اجتہاد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جدید دور کے اندر اجتہاد کیسے ہوگا. اب یہ جو لیجسلیشن ہوتی ہے جدید دور میں، قوانین کی تشکیل کے لیے اسلامی ممالک میں نمائندہ کونسلوں کا طریقہ رائج ہے. کونسلیں اور اسمبلیاں حالات کے مطابق نئے قوانین بناتی ہیں، بشرط یہ کہ قوانین قرآن و سنت سے متصادم نہ ہوں. یعنی معاشرے کے اندر ہمارے قوانین وہی بن سکتے ہیں جو ہمارے آئین کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت سے یہ متصادم نہ ہوں. پھر اس کی تشکیل نو آ جاتی ہے کہ اسلامی مملکت میں پہلے سے موجود قوانین کو اسلامی روح کے مطابق ڈھالنے کے لیے مخصوص ادارے بنائے جاتے ہیں جو نئے سرے سے قوانین کو مرتب کرتے ہیں.
پھر آ جاتے ہیں عدالتی فیصلے کہ اسلامی مملکت میں اعلیٰ عدالتوں کے منصب ایسے افراد کو بنایا جاتا ہے جو اسلامی قوانین اور فقہ سے بہرہ ہوں۔ جب کوئی ایسا مقدمہ آتا ہے جس میں قانون کی تشریح کی ضرورت ہو تو جج قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کر کے دراصل اجتہاد ہی کرتا ہے، اور پاکستان میں وفاقی شرعی عدالت اور دیگر شرعی عدالتیں اسی نوعیت کے فرائض ادا کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر آ جاتی ہے جی اجتہاد کی اہمیت۔ اجتہاد کی آج کے دور میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اکثر اوقات جو ہیں جیسے جیسے آج کے حالات بدلتے جا رہے ہیں اس میں بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اجتہاد پہلے نہیں ہوئے۔ پچھلے ادوار میں بھی جو ہے وہ اجتہاد ہوتے رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امور پر وحی نازل نہیں ہوتی تھی ان کا فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود کرتا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اجتہاد کی حوصلہ افزائی کی۔ ایک دو مرتبہ افراد کسی تنازع کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، یعنی کسی لڑائی کے ساتھ ہو رہی تھی، تو اس کی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عامر کو فیصلہ کرنے کا حکم دیا، فرمایا کہ اجتہاد کرو، اگر تمہاری رائے صحیح ہوئی تو تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی، اور اگر غلط ہوئی تو 1 نیکی ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم یمن بنا کر بھیجا، تو ان سے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ امور سلطنت کس طرح نپٹائیں گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں قرآن پاک میں سے رہنمائی دوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن پاک میں بھی کوئی مسئلہ موجود نہ ہو تو انہوں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں ان پر عمل کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اگر ایسا بھی نہ ہو تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی عقل اور فراست سے کام لوں گا، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب کو پسند فرمایا۔ پھر تاریخ الخلفاء یعنی خلفائے راشدین کے ادوار کو ہم دیکھتے ہیں تو علامہ سیتوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ وہ تنازع کا حل قرآن کریم کی روشنی میں تلاش کرتے تھے، اور وہاں سے رہنمائی نہ ملتی تو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے، وہاں کا بھی سے بھی مطلب حل نہ ہوتا تو صحابہ کرام کے اجلاس میں مسئلہ پر غور کرتے، کوئی صحابی قرآن و سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں رائے دیتا تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا جاتے، یعنی آپس میں مشورہ کرتے کہ شاید کسی ایک کی نظر ان چیزوں پر نہیں پڑی، یا اس کسی ایک کے ذہن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی مثال نہیں ہے تو وہ اس کے ذہن میں نہیں ہے، تو شاید کوئی دوسرا یاد کروا دے، اور اگر کوئی دوسرا صحابی اس کو یاد کروا دیتا تو وہ اس کا شکریہ ادا کرتے کہ اچھا ہو گیا کہ ہم نے کہیں قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں کر دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام المجتہدین کہا جاتا ہے۔ آپ نے ہمیشہ اجتہاد کو بہت اہمیت دی، اور اہم فیصلے اسلامی قوانین سے معتبہ اس میں اضافہ ہو، یعنی جتنے اجتہاد کیے اس سے اسلامی قوانین بڑھتے گئے۔ اسلامی فقہ جو ہے، یہ اسلامیت والے جو پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ فقہ اسلامی قانون کو ہی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اجتہاد کے ذریعے ہی جو فقہ بنی ہے، بہت سارے جتنے مسائل حل ہوئے ہیں وہ اجتہاد کے ذریعے ہی وہ قوانین بن کے ہماری جو اسلامی فقہ اس کا حصہ ہیں۔ اسلامی تاریخ کے اندر جو ہے مجتہدوں نے بھی بہت بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، انہوں نے اسلامی قوانین کو حالات کے تقاضوں کے مطابق ڈھالا ہے اور انہیں تازہ اور جدید بنایا ہے۔ مجتہدین حضرات کے مختلف گروہ تھے، کافی عرصہ تک اجتہاد کا کام رکا رہا اور ائمہ کی آمد کا سلسلہ بھی تھم گیا، تاہم علماء کرام بعد میں یہ حضرت امام جعفر صادق اور دیگر ائمہ کی پیش کردہ اجتہادی فیصلوں کی روشنی میں راہ متعین کرتے ہیں۔ اجتہاد کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا، مسلمانوں نے خود اس کو اپنے اوپر بند کیا ہوا ہے۔ آج کے دور میں جو ہے آج بھی ہمیں اجتہاد کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے علماء بڑے بڑے جن کے پاس یہ علم ہے، جو بہت زیادہ کہہ لیں کہ نالج رکھتے ہیں، جن کو عربی زبان آتی ہے، مختلف ممالک کے علماء بھی اکٹھے ہو کر جو اجتہاد کر سکتے ہیں، اور اجتہاد کے اوپر جو ہے یہ بہت زیادہ نئی چیزیں کہ نئے مسائل جتنے بھی آ رہے ہیں ان سب کا حل اجتہاد کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اسلام کے اندر جو ہے وہ میانہ روی اپنانے پر زور دیا گیا ہے، اسلام انتہا پسندی کا حامل بالکل نہیں ہے، تو اجتہاد کے لیے بھی میانہ روی کا راستہ یہی راہ ہے۔ اجتہاد بیسیکلی ہے ہی میانہ روی، کیونکہ یہ اپنی عقل یا ایک یک طرفہ فیصلہ نہیں ہے،
یہ مشورے کے ساتھ ہے، چیزوں کو دیکھتے ہوئے، پیچھے ساری چیزوں کو کرتے ہوئے اور ائمہ کرام کے مشورے کے ساتھ اس کو کسی نتیجے پر پہنچنا ہوتا ہے۔ تو آج کے دور میں اجتہاد کا راستہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی بند نہیں کیا۔ آج کے دور میں اس راستے کو دوبارہ سے کھلنا چاہیے تاکہ ہمارے بہت سارے مسائل جو ہیں جن کا ہمیں حل نہیں ملتا، وہ اجتہاد کی روشنی میں ہمارے علماء کرام کو ہمیں دینا چاہیے۔